حضور انور نے بارہا جنگ کی تنبیہ کی ہے اور آج ہم پہلے سے زیادہ تباہی کے قریب ہیں۔ ایسی جنگ ختم ہونے کے بعد ہم سے بحیثیت خادم اور ایکیڈیمکس کیا توقع ہے تاکہ ہم جنگ کے بعد کے دور کی تیاری کر سکیں؟ ممکن یہ ہے کہ روابط کے ذرائع بھی بند ہو جائیں۔ ہمیں خلیفۃ المسیح کی ہدایات جماعت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ہدایات کے لیے تو اللہ تعالیٰ راستہ بتا دے گا۔ ٹوٹلی تو بالکل ختم نہیں ہو جاتی دنیا، جتنی مرضی تباہی ہوئے ایک حصہ دنیا کا بہرحال ایک ایسا رہتا ہے جہاں رابطے رہتے بھی ہیں اور رابطے پہنچتے بھی ہوتے ہیں۔ سیٹلائٹ تو اوپر آسمان پہ ہے، نیچے سے کچھ نہ کچھ طریقے سے آپ لوگ اس لیے کہتے ہیں نا سولر سیل کے ذریعے سے یا سولر سسٹم کے ذریعے سے سولر گیجٹس کو استعمال کر کے آپ اپنے لیے وہ بھی لے لیں تاکہ آپ اگر الیکٹریسٹی وغیرہ بند ہو بھی جاتی تو آپ کے چارج ہوتے رہیں۔ فون چارج کرنے کے لیے سولر سیل آ گئے ہیں اب تو، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے ملتا رہتا ہے گائیڈنس۔ جہاں عمراء کا تعلق ہے ان کو بھی چاہیے، ہر ملک میں سیٹلائٹ فون ملتا ہے ایک، وہ ہر ملک میں کم از کم ایک فون تو رکھے نا امیر جماعت، تاکہ مرکز سے رابطہ رہے، تاکہ اگر یہ باقی سیل فون جو ہیں اگر ختم بھی ہو جاتے ہیں تو سیٹلائٹ فون کے ذریعے سے کانٹیکٹ رہے۔ ایم ٹی اے کے ذریعے سے اگر آپ کو سولر چارجنگ ہو رہی ہے تو ایم ٹی اے ٹی وی بھی چلتا رہے گا آپ کا، ٹھیک ہے، یہاں انتظام اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا۔ باقی جنگ کی تباہی سے یہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھا ہے جب تباہی ہوگی، یہ نہیں لکھا کہ دنیا ساری تباہ ہو جائے گی، اکثر تباہ ہو جائے گی، اس نے کہا بہت بڑی تباہی آئے گی، بہت سے حصے دنیا کے متاثر ہوں گے۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ ساری دنیا متاثر ہو جائے گی، بہت سے حصے کا الفاظ ہیں آپ کے الفاظ میں پیش گوئی جو کی ہوئی ہے آپ نے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک میں کچھ حصے بچ بھی جائیں گے، ان کے ذریعے سے رابطے رکھیں گے، اور پھر یہ جو ہوتی ہے ایک تھوڑے محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ کانٹیکٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ جاپان پہ بم گرے تھے 2 شہروں میں، ہیروشیما میں ناگاساکی میں ایٹم بم گرے تھے نا، وہ لوگ تو ختم ہو گئے، لیکن ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے تھوڑے عرصے میں دوبارہ آپس میں رابطہ کر لیا، ان شہروں کو بھی ری بلڈ کر لیا۔ تو یہ عارضی طور پہ کانٹیکٹ ٹوٹتا بھی ہے، تو آپ لوگوں کو آپس میں پلاننگ اس طرح کرنی چاہیے، خدا احمدیہ کو بھی جماعت کو بھی، کہ کون کون سے ایسے پوائنٹ ہیں ہمارے جو سینسٹیو ہیں، جہاں جنگوں کی صورت میں خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ جو دشمن کی نظر میں ایسے ہیں جہاں وہ حملہ ضرور کرے اور تباہ کرے، اور ان سے ان قریب قریب علاقوں میں ہم نے کس طرح کانٹیکٹ رکھنا ہے جہاں احمدی رہتے ہیں تاکہ ان سے ہم رابطہ کر سکیں۔ تو یہ پلاننگ کرنی چاہیے۔ باقی مرکز تو ہدایت وہاں مرکز کو دے دے گا، اور وہ مرکز جو ہے وہ جماعتی بھی اور خدا انصار کا بھی لجنہ کا بھی وہ اپنے ذریعے سے آگے اپنے لوگوں کو پہنچاتا رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ باقی رہے گی یہ بات کہ دنیا والوں کو کیا ہم بتائیں۔ دنیا والوں کو یہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ ابھی بتائیں دنیا کو کہ ایک خدا ہے، اس کی طرف آؤ، اس کی بات مانو، اس کی عبادت کرو، اس کا حق ادا کرو، بندوں کے حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ قوموں کی تباہی صرف مذہب کو ماننا یا نہ ماننے سے نہیں کرتا، اس وقت کرتا ہے جب اخلاقی لحاظ سے بھی بالکل دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اتنی کرپشن آ جاتی ہے کہ بالکل ہر لحاظ سے کرپٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ اس لیے ان کو یہ بتاؤ کہ لوگوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں، اور یہ برائیاں جو ہیں دنیا کی اس سے بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، ان سے بھی بچنا ہے ہم نے۔ اور یہ تو ہم بتا رہے ہیں آج، اس کے بعد جو جنگ ہوگی اس میں جو تباہی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جرمنی والوں کو تو لوگوں کو خیال ہے اب کہ تباہی آنی ہے اور انہوں نے مرنا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن جو حکومت ہے وہ مثلا اب اسرائیل کی حمایت میں اتنی حد تک چلی گئی ہے کہ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے کیا انٹرسٹ ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سننے کو تیار نہیں۔ تو آپ لوگوں پہلے لوگوں کو ہوشیار کر دیں تاکہ جب یہ ہو جائے پھر لوگ آپ کی طرف توجہ کریں، پھر لوگ خدا کی طرف بھی آئیں اور آپ کو تبلیغ کرنے کا موقع بھی ملے، ٹھیک ہے۔ جی، جزاک اللہ۔